بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق انتہائی مختصر ہے اور یہ سبق بھی حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات الفاظ سے بنی ہیں اور الفاظ حروف سے بنے ہیں، تو جب تک حروف کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، حروف کو جب تک سمجھ نہیں لیا جائے گا اور ان کو درست طور پر ادا کرنا جب تک نہیں آئے گا، تب تک آگے چلنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حروف کی ادائیگی اگر غلط ہو تو اس سے معانی بدل جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو کفر بھی لازم آ جاتا ہے، تو اس لیے ان حروف پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ تمام دوست احباب جو بھی اس گروپ میں شامل ہیں، جو تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان حروف پر خوب توجہ فرمائیں اور سمجھیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو دو حروف کے بارے میں ہے۔ ان میں سے ایک حرف ہے ح، جیم کے بعد جو ح آتا ہے، یہ حروف مستفعلہ میں شامل ہے۔ اس کو باریک ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے وقت منہ کھلتا ہے، کشادہ ہوتا ہے اور سانس باہر آتی ہے، اس میں آواز شامل ہوتی ہے ح۔ جبکہ ایک حرف بالکل نیچے جا کے ہے، یعنی آخر سے پیچھے آئے، تو تیسرا حرف بنتا ہے، یعنی یا، حمزہ اور اس سے پہلے ہا۔ تو میں ہا کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ہا جو بالکل آخر میں ہے، ایک ہے ہا جو تقریباً شروع میں ہے۔ تو بعض حضرات قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب حرف ہی مختلف ہے، وہ اور حرف ہے، یہ اور حرف ہے، اس کا مخرج اور ہے، اس کا اور ہے، تو اس سے معنی بھی بدلیں گے، مفہوم بھی بدلے گا اور گناہ بھی لازم آئے گا۔ اب اسی کی ایک مثال لے لیجئے۔ سورہ فاتحہ کی شروع میں پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں الحمد، الحمد، ہا یہاں پہ ہے جیم کے بعد والا، اس کو پڑھیں گے الحمد۔ تو بعض حضرات اس کو الحمد پڑھتے ہیں، تو حمد نہیں ہے، حمد ہے۔ اردو میں جب ہم یہ لفظ لکھا ہوا دیکھیں گے، مثال کے طور پہ نعت اور حمد، تو اس وقت ہم چونکہ اردو کا لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اردو میں ہا ہے یا ہے تو اسے حمد ہی کہا جائے گا، وہ غلط نہیں قرار پائے گا۔ لیکن جب عربی میں یہ آئے گا تو اس وقت یہ حمد نہیں ہوگا، یہ حمد ہوگا، الحمد، جس کا مطلب ہے تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمد للہ، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لیکن اگر اس کو حمد پڑھیں گے تو حمد کا معنی ہوتا ہے بنجر زمین، خشک زمین، قحط والی زمین، کمزور زمین۔ تو یہ پھر آپ سوچ لیں کہ اس کا معنی کیا بنے گا، کہ تمام بنجر زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام خشکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو ہم تو اس کی تعریف کرنا چاہ رہے تھے، تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ دوسری مثال، دوسرا حرف جو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے ضاد، سین، شین، صاد، اور اس کے بعد ہے ضاد۔ اس کا مخرج پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، یہاں اس کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب دوبی علیہم
ولا الضالین، تو دونوں جگہ پہ دوب، مغضوب یہاں بھی ضاد ہے، اور ضالین میں بھی ضاد ہے۔ آپ نے کئی حضرات کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا انہیں کہ وہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں، تو یہ ٹوٹلی غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اصل معاملہ یہ ہوا کہ فارسی میں صاد کے بعد ضاد ہے، اور عربی میں صاد کے بعد ضاد ہے۔ لکھنے میں ایک طرح لکھا جاتا ہے، چاہے فارسی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اردو ہو۔ تو فارسی میں تھا ضاد، تو فارسی سے اردو میں آیا، اور اردو سے لوگوں نے اسے عربی پہ جاڑ دیا، اور وہ مغضوب اور ولا الضالین اس کو بنا لیا، حالانکہ عربی میں ضاد نام کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، سرے سے حرف ہی کوئی نہیں ہے ضاد نام کا۔ تو جو لوگ اسے ضاد پڑھتے ہیں وہ سراسر غلطی پہ ہیں، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، یعنی وہ قرآن مجید میں وہ حرف شامل کر رہے ہیں جو عربی میں ہے ہی نہیں، اور جو ہے اسے وہ خارج کر کے تو اردو یا فارسی کا حرف اس میں شامل کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے، ایسے امام سے بچنا چاہیے، ایسے استاد سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔